زکوٰۃ الارض یبسھا، یعنی زمین کی جو پاکی ہے نا وہ اس کی خشکی ہے. کچا فرش ہے، جیسے گاؤں دیہات میں آج بھی دیکھیں نا کچا فرش ہے جسے ہم ویڑا کہتے ہیں. اب وہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے، اب پتہ بھی نہیں چلتا، وہ خشک ہو گئی زمین. جب وہ زمین خشک ہو گئی ہوا چلنے سے تو بس وہ پاک ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ لیکن حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ بعض سلف سے یہ قول جو ہے وہ مروی ہے. باقی یہ ہے کہ حدیث میں یہی ہے کہ بھائی جہاں تمہیں اندازہ ہے کہ بچے نے کوئی نجاست یا گندگی وغیرہ کی ہے تو وہاں پانی بہا دو، بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ گھی وغیرہ، آئل یا گھی وغیرہ ایسی چیز کو جو ہے وہ پاک کرنا. ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ حضرت میمونہ سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا چوہے کے بارے میں. وہ چوہا جو ہے جو گھی میں گر گیا ہو. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ القوہا. وہی بات نا جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی کنویں میں جو ہے وہ کتا گر جائے تو وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی 30 ڈول نکال دو. تو وہ حضرت کیا کرتے ہیں؟ 30 ڈول نکال دیتے ہیں، کتا نہیں نکالتے. تو اس سے یہ محاورہ بڑا معروف ہو گیا ہے کہ بھائی ڈول تو نکالنی ہے، کتا نہیں نکالا. تو مفتی صاحب کے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ کتا نہیں نکالنا. ٹھیک ہے، تو القوہا وہی بات ہے کہ پہلے تو وہ نجاست جو ہے، جو نجس چیز ہے، اس کو اس گھی میں سے نکال کے باہر پھینکو. وما حولہا، پھر اس کے ارد گرد کا جو گھی ہے وہ بھی، جس کو اس نے ٹچ کیا ہے وہ بھی اٹھا کے باہر پھینک دو. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو تم استعمال کر لو، کھا لو. یہ تو اس صورت میں ہے نا کہ جب وہ جامد ہے، جب وہ سالڈ گھی ہے. ٹھیک ہے، جمع ہوا گھی ہے. اگر اس میں نجاست گر گئی تو وہ آپ جو سالن ہے یا کوئی بھی چیز ہے استعمال کی، اس کو آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر وہ مایا ہے یعنی لیکوڈ فارم میں ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ اب وہ سارا نجس ہو گیا. ٹھیک ہے، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پانی کے اوپر اس کو قیاس کریں گے. پانی کے اوپر جیسے پانی میں نجاست گر جاتی ہے تو ہم اس کا حکم ڈیفائن کرتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہوا کہ نہیں. پیچھے پڑھا ہے نا، پانی میں نجاست گر جائے تو کیا ہم نے اصول پرنسپل ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اگر کوئی ایک اس کا وصف چینج ہو جائے، اس کا آرڈر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اس کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کلر یا اس کا ذائقہ، ٹیسٹ، اگر وہ چینج ہو جائے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ جی یہ نجس ہو گیا. اگر کوئی وصف چینج نہ ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ نجس نہیں ہوا. ٹھیک ہے، چلیے سیٹ مل گئی ہے سب کو. کرسی کا بڑا مسئلہ ہے آج کل، وہ ضرور ملنی چاہیے. اصل میں وہ بس ہمارا وہ یو پی ایس کا کام بھی تھوڑا سا رہتا ہے، اس وجہ سے نا بس وہ پکڑا ہی نہیں دے رہا جو ہے یو پی ایس والا بندہ، ورنہ جو ہے یہ تھوڑی سی اور سیٹنگ ہو جانی تھی کرسیوں کی. ہاں یہ بند کر دیں، دروازوں سے ٹھنڈک بھی آ رہی ہے باہر والا، چلیں یہی بند کر دیں، ٹھیک ہو. دوسرا بھی بند کر دیں، اور ٹھنڈک بھی آتی ہے، آواز بھی آتی ہے، ایسے کام ماحول پیکٹ ہو گیا. جی عبداللہ آپ ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، رجا کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہاں پھر کوئی اور بیٹھ جائے گا. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے؟ مردار کی جو سکن ہے اس کو پاک کرنا. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ مردار کیا ہے؟ نجس ہے. نجاست کی قسمیں جب ہم نے پڑھی تھی نا تو اس میں یہ بھی تھا کہ مردار بھی نجس ہے. جب وہ نجس ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ساتھ میں اجازت بھی دے دی گئی کہ آپ کیا کریں، اس کی کھال کو اپنے استعمال میں لیں. تو اب اس کو ہم نے پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اذا دبغ الاہاب فقط طہورا، اس کو دباغت کہتے ہیں اصطلاح میں. مطلب جو چمڑے کا کام کرتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ دباغت کیا ہوتی ہے.
کلر کرنا، رنگنا، مختلف طرح سے ترجمہ، یعنی اس کا ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے، کوئی کیمیکل، کوئی دوائی وغیرہ لگا کے اس کو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پاک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اذا دبغ الاحاب فقط طاہر، تو چمڑا جو ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کی دباغت کریں گے، یعنی اسے اس کے جو ہے وہ پروسیس سے گزاریں گے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تطہیر المرآ، مرر یا آئینہ، ٹھیک ہے، اگر وہ ناپاک ہو جائے، جیسے موبائل کی اسکرین ہے، ٹھیک ہے، گیجٹس ہیں ہمارے، اگر وہ ان کے اوپر کوئی نجاست لگ جائے تو اس میں یہی ہے کہ نجاست کا اثر، جیسے کوئی گیلا کپڑا ہوتا ہے، اس سے اس کے اثر کو کیا کرے، زائل کر دے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی روایت تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن صحابہ کا قول ہے۔ دیکھیں نا، جہاں ہمارے پاس روایت نہیں ہوتی تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں، پھر صحابہ کے اقوال سے مدد لیتے ہیں، وہاں سے مسئلہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں ہمیں یہ بات کہی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرو، اور پھر السابقون الاولین، یعنی سبقت لے جانے والے صحابہ، ٹھیک ہے، ان کے نقش قدم پہ بھی چلو، اور حدیث میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، خلفائے راشدین کی جو سنت ہے اس کو پکڑ لو۔ تو صحابہ کرام کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کے جو اقوال ہیں ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، یہ ہمارا اصول فقہ کا موضوع ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی چیز ہمیں صحابہ کرام کے فتاوی سے بھی مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ایک اجتہادی بصیرت ان کے اندر تھی، تو اس لحاظ سے ان کے اقوال کی حیثیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، سٹیٹس بڑھ جاتا ہے شرعی اعتبار سے۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو اب ظاہری بات ہے تلوار کے اوپر کیا ہے، خون لگ جاتا تھا، تو اس کو وہ پھر کپڑے سے صاف کر لیتے تھے تو وہ پاک ہو گئی۔ تو یہاں سے مطلب استدلال کیا گیا ہے کہ اگر ایسی سطح ہو، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ ہم نے کمپیریٹو فقہ میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ استدلال کیسے کیا جاتا ہے۔ اب آئینے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملی تو گیو اپ نہیں کرنا، کہیں سے کوئی چیز جو ہے وہ لا کے وہاں سے مسئلہ اخذ کرنا ہے اور رہنمائی لینی ہے۔ تو شریعہ گائیڈنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ کر کے نا، وہ تورات میں ہمیں ملتا ہے، وہاں بڑی تفصیل ہے، ایک ایک لفظ کر کے اللہ نے بتایا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ نہیں، محنت کرو، محنت کرو، کچھ چیزیں بتا دی ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیا، محنت کرو اور اللہ کا حکم ڈھونڈو، تلاش کرو، اس پہ بھی اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تطہیر النال، جوتے کو کیسے پاک کرنا ہے، اگر جوتے میں کوئی گندگی لگ جاتی ہے تو اس کو ہم نے کیسے پاک کرنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا وطی احدکم بنعلہ الاذی، اگر تمہارے جوتے میں اگر کوئی گندگی لگ جائے، نجاست لگ جائے، جیسے رستے میں انسان چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فإن التراب له طہور، مٹی اس کو پاک کر دے گی۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، زمین پہ رگڑ لیتے ہیں نا، اب عام طور پہ نماز جنازہ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو جوتوں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی جوتا نیچے رکھ کے اور اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھ لیں کہ جوتے میں نجاست تو نہیں لگی، اگر لگی ہے تو اس کو زمین پہ رگڑ لے تو وہ جوتا کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ کلیئر ہے یہ بات؟ تو جوتے کو وہی بات آ رہی ہے کہ دو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ایک تو پانی طہارت کے لیے، تطہیر کے لیے، یعنی پیوریفیکیشن کے لیے، چیزوں کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اور دوسرا مٹی استعمال ہو رہی ہے۔ ہاں، جگہ جو ہے نا وہاں نجاست لگ گئی، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگر زمین خشک ہو گئی، پیچھے ہم نے پڑھا ہے اگر زمین خشک ہو گئی تو وہ ویسے ہی پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پانی انسان پھینک دے۔ تو اب اس میں جیسا کہ وہ شروع میں حدیث آئی ہے نا، اللہ کے وسلم کا ایک جملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے، یعنی ایک ایک جملے میں بہت گہرے میننگ ہوتے ہیں۔ وہ جو بات کہی گئی کہ اللہ نے تمہیں آسانی جو ہے وہ دے کر بھیجا ہے، اور آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ مشکل سے مشکل بات بتاؤ، مطلب متقی آدمی وہی ہے کہ جو مشکل سے مشکل کے اوپر عمل کرے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے دو آپشن ہوتی تھیں، دونوں شریعت میں الاؤڈ ہوتی تھی، ایک آسان اور ایک مشکل، تو آپ آسان کی طرف جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان کی طرف جاتے تھے، حالانکہ آپ کے لیے مشکل پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، یہ امت کی تربیت کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم نے خواہ مخواہ مشکلات کی طرف دیکھیں،
شریعت میں مشکل تو ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، وضو کریں گے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے، مشکل تو ہے، صبح فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھنا مشکل تو ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ مشکلات ہم نے پیدا کی ہیں، کچھ تو اللہ نے رکھی ہیں، دین نے رکھی ہیں، ان کے اوپر تو اجر ہے، اور کچھ ہم نے خامخواہ پیدا کر لی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جیسے اب انہوں نے کچھ یہاں پہ مسائل پہ جو ہے وہ تذکرہ کی ہیں، یہ صرف آپ کہہ لیں کہ جی سمجھانے کے لیے۔ حبل الغسیل، حبل الغسیل کیا ہے؟ یہ باہر آپ نے دیکھا کہ تار لٹکی ہوئی ہے، کپڑے ڈالنے والی ہے، وہ ہر گھر کی چھت پہ لٹکی ہوتی ہے۔ اب کوئی کپڑا ڈال دیا کسی خاتون نے، بچے نے پیشاب کیا تھا، وہ اس پہ کپڑا ڈال دیا، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کپڑا اس نے اتار لیا، اس کو بعد میں احساس ہوا، دھونے کے لیے رکھ دیا اور وہاں پہ ایک اور کپڑا ڈال دیا، جی یہ بھی ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ تو اگر وہاں کوئی کپڑا ڈال بھی دیا تھا تو وہ بعد میں تار خشک ہو گئی تو بس وہ تار پاک ہو گئی، اب اس کے اوپر کوئی اور کپڑا ڈال دیا تو اب اس میں نہیں پڑنا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، وہ زیادہ باریکی میں جائیں گے نا تو پھر انسان جو ہے وہ الجھ جاتا ہے، پھر انسان نکلتا نہیں ہے، پھر اس کا وسوسہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور یہاں پہ یہ چیز لے کے آئے ہیں کہ جی کمیل بن زیاد سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے لیے جاتے تھے تو میں نے دیکھا ان کو، بارش ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے رستے میں کیچڑ بن گیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کیچڑ میں جا رہے تھے اور کیچڑ ان کے پاؤں سے لگا ہوا تھا، تو گویا کیچڑ بھی جو ہے وہ ناپاک نہیں، وہ بھی ناپاک نہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر انسان کے کپڑے پہ کوئی نجاست لگی ہو اور اب اسے نہ پتا ہو کہ کہاں لگی ہے، تو پھر ایسا ہے کہ جہاں ظن غالب ہے اس ساری جگہ کو دھو لے، بس۔ ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا یہاں پہ انہوں نے کہ آپ رستے میں جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر سے جو ہے وہ کوئی پانی گرا ہے، اب آپ کو وسوسہ پڑ گیا کہ یار ان کے اوپر واش روم تو نہیں تھا، تو دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے یہ واجب نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنا شک ہے تو کپڑے جا کے چینج کر لیں اور اپنے آپ کو صاف کر لیں، بس اتنا سا کافی ہے، یہ نہ ہو کہ دروازہ کھٹکھٹا کے اس کی طبیعت صاف کریں، وہ آپ کی بھی کرے، تو خواہ مخواہ جو ہے وہ ہمیں مشکلات پیدا نہیں کرنی، آسانی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، جس چیز کے بارے میں یقین ہے کہ یہ نجاست ہے اور یہ مجھے لگی ہے اس کا ازالہ کرنا ہے، اور جس کے بارے میں ایسی وہم سا ہے تو وہم میں نہیں پڑنا، اصل بات یہ وہم میں نہیں پڑنا۔